اللہ کا احسان ہے. سناؤ جی آخر سے. اچھا سر جی، مجھے 2-4 سوال آپ سے پوچھنے ہیں. جناب. اور پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی محدث ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اتنا علم ہے، نہ ہی کتابوں کا ڈھیر. میں ایک عام آدمی ہوں، اور عام آدمی کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ پوچھتا ہے عالم دین سے یا متعلقہ شخص سے. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے سر؟ جی سن رہے ہیں سن رہے ہیں. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ مذہب شیعہ جس فرقے کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں، جو موجود شیعہ ہے جیسے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ کب وجود میں آیا؟ ان کا کلمہ کب یہ وجود میں رسول صلی آیا؟ اللہ اور ان کی علیہ نماز وسلم نے کب وجود میں آئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا نا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو اس وقت غار حرا میں امیر المؤمنین علیہ السلام موجود تھے. خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ میں چھوٹا تھا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا وہ جب کتابوں کا پیدائش. حوالہ نہیں دینا، کتابوں کا میں آپ کو کہا کہ آپ پلیز سن لو نا کتابوں کا بھائی، حوالہ کے سن لیے لو نہیں دے سن لو سکتا، سن لو. کیونکہ کتابیں آپ کے پاس ہے، کتابیں میرے پاس نہیں ہیں. آپ کے پاس نہیں ہے تو سن لو بھائی، ٹھیک ہے نا. تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے تو انہوں نے پہلے ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش مبارک میں انہوں نے قدم رکھا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا آغوش میں لیا ہے، اور پہلی دفعہ انہوں نے آنکھ کھولا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا. اور ان کی پرورش ان کی والدہ نے نہیں فرمایا، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، ان کی پرورش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں رہتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی، اور ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ایک بیٹے کی طرح رہتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ان کی ماں کی طرح تھی. تو امام علی علیہ السلام ان کے لیے ایک چھوٹے بیٹے کی طرح، ایک چھوٹے بھائی کی طرح تھے. تو اس چھوٹے بھائی کو پرورش خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. گہوارہ ان کا اپنے ساتھ رکھتے تھے. گہوارہ ان کا جو تھا وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے بستر کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے ساتھ ہوتا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے منہ میں پہلے کھانا ڈالتے تھے، اس کو اچھی طرح چپاتے تھے، پھر اس کو اپنے منہ سے نوالا نکال کے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دہن مبارک میں ڈالتے تھے. تو اس طرح امیر المومنین علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے. اور وہ بچپن سے جیسے ایک اونٹ کا بچہ، وہ خود ان کے اپنے الفاظ ہیں، اپنی ماں سے کبھی الگ نہیں ہوتا، تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوتا تھا. جہاں وہ جاتے تھے میں ان کا چھوٹا بیٹے کی طرح میں ان کے پیچھے چلتا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود فرماتے تھے کہ ہر سال وہ غار حرا جاتے تھے، غار حرا جاتے تھے عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے لیے. تو میں بھی جاتا تھا ان کے ساتھ، وہ عبادت کرتے تھے، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو پھر جبرائیل آیا. کیا عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بت پرست تھوڑی تھے. ہمارے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بت پرست نہیں تھے. آپ کے مذہب میں تو وہ بت پرست تھے پہلے. ٹھیک ہو گیا. ہاں نہیں ہمارا دیکھیں جی، میں نے آپ کے آپ کے کتب میں لکھا ہے بھائی، آپ کے اکابر کا یہی عقیدہ ہے. تعلق نہیں. اب چھوڑو نا. آپ کو میں نے کیا کہا ہے؟ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں. آپ جوڑ رہے ہیں. اور میں ایسے کہتا ہوں آپ یعنی عموم کی بات کرو. تو عرض یہ ہے جماعت عمریہ کے اکابر کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نستجیر باللہ بت پرست ہے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر اللہ نے ان کو نبی بنایا. بھائی آپ بات کو گھما کیوں رہے ہیں؟ آپ گھما کیوں رہے ہیں؟ بھائی مجھے بات کرنے دو گے؟ بھائی بات کاٹو گے تو آپ سے گفتگو نہیں.